ڈاکٹر سپرانہ ثناءاللہ صاحب کی جانب سے آج بتایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت جلد وطن واپس آئیں گے اور حفاظتی ضمانت پر اور عدالتوں سے بری ہوں گے. کیا بغیر کسی آئینی مشکلات کے نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہے؟ ابھی تو جی معاملہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے نگراں حکومت کی جانب. جی نواز شریف صاحب کی واپسی تو جب الیکشن کا بگل بجے گا تو اس وقت، اور یہ جو اگلے چند روز ہیں، ان اگلے چند روز یعنی 31 تاریخ سے آپ شروع کریں تو اس میں اسی ہفتے میں، یعنی 31 تاریخ سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اسی ہفتے کے اختتام تک حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لے گی. یعنی جو اگلا ہفتہ ہے وہ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت فیصلہ کن، اور بہت سے معاملات اس میں طے ہوں گے. اور میری پیپلز پارٹی کی چند شخصیات سے، مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، اور اس میں یہ بات تو بالکل تقریباً میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ نگراں حکومت بنے گی شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب کے، جی لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو بھی نام ہیں مختلف، یہ لوگ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو نام دینے اور پھر مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو دینے اور طے کرنے. اس طرح سے نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی راجہ ریاض صاحب کا نام آ جائے. میں جو بات بہت دفعہ جس کے اوپر میں ایمفیسائز کر رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے نام نہیں دینے، یہ شہباز شریف صاحب نے راجہ ریاض صاحب سے ڈسکس کرنے. اور راجہ ریاض صاحب جو ہے ایک ٹرمپ کارڈ ہے ان کے پاس کہ ان کی طرف سے دیا گیا کوئی نام بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات اہم ہے. اچھا، تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ان کے درمیان تو کیونکہ ان کی طرف سے 3 نام ہی آنے ہیں نا، تو 3 نام ان کی طرف سے جانے ہیں. 3 نام جو ان کی طرف سے جانے ہیں وہ ہو سکتا ہے انہی کی طرف سے دیے گئے نام ہو، یا ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا نام ہو جو کہ ان کی طرف سے نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں ان کے درمیان غالباً ایک اتفاق ہو گیا ہے. اچھا، اس طرف تو اتفاق ہو گیا ہے. اب رہ گئے ہیں راجہ ریاض صاحب. اور راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان کے بعد جو نام ہوں گے ان ناموں پہ بھی نظر رکھیں غور سے، ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تک جو دیکھیں سارا کی ساری توجہ جو ہے نا وہ احباب کی اس طرف ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مسلم نون. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اہم ہے، ادھر بھی نظر رکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی نام نہ ہو، ادھر سے جو ہے وہ نام جو ان کے پاس نام ہو ان میں سے نام چل پڑے آگے، ٹھیک. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے معاملات کو ان کی صحیح پیرائی میں رکھا جائے. ہو سکتا ہے ادھر سے ہی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر سے، ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ اتفاق ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن تک معاملہ جائے. جیسے ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں محسن نقوی صاحب کا نام پھر الیکشن کمیشن سے آیا تھا. تو اس لیے جو ہے وہ اس تناظر میں دیکھا جائے معاملات کو کہ اگر جو ہے وہ ادھر سے نام، اور اگر ادھر سے اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر راجہ ریاض صاحب کے پاس پھر کوئی ٹرمپ کارڈ ہوں گے جو ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگلا ہفتہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس میں عدالتی معاملات، فیصلے، اس میں مشاورت آپس میں، یہ اجلاس، اور کوئی بل اس میں آتا ہے، اور کوئی قانون سازی ہوتی ہے نہیں ہوتی، مشاورتی عمل کیسے ہوتا ہے، اور یہ جو قوانین ہیں مختلف جو پاس ہوئے ہیں اس پارلیمنٹ سے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں ملکی سیاست پہ. لیکن میں اس میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ کل میں نے ایک بات کی تھی، اور وہ میں نے بات کی تھی کہ جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے یا ای کمیشن یا کوئی وہ جو بنا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور وہ سارا
تو اس میں نے ایک بات کی تھی، آج میری کچھ اور لوگوں سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ہے یہ ایک تو وہ ہے نا سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینلز اور ان کے لیے لائسنسنگ کی ضرورت ہوگی اور یہ سارا ہوگا، لیکن ایک بات اور اس میں ذہن میں رکھیں جو میں نے کل بات کی تھی، میں تو اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. چینلز کو جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی لائیو اسٹریمنگ کے لیے الگ لائسنس درکار ہوگا. اچھا، جو میں نے کل بھی بات کی تھی میں اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، کیونکہ جو پیمرا کا لائسنس ہے وہ ٹی وی چینل کا لائسنس ہے، وہ پیمرا کے لائسنس میں سوشل میڈیا نہیں آتا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی این این کی لائیو ٹرانسمیشن نہیں ہوتی. اچھا، تو اسی طرح سے جو پیمرا ہے وہ تو ٹی وی لائسنس انہوں نے دیا جو ٹی وی میں ہے، جو ٹی وی میں ہے، لیکن اگر وہ اس کی لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے دنیا میں کسی جگہ پہ، یا وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یعنی یوٹیوب پہ یا کسی اور انداز میں دیکھا جا رہا ہے، تو اس کا لائسنس الگ ہوگا. اب وہ لائسنس وہ الگ لائسنس ہو گئے ہیں، یعنی ایک ٹی وی لائسنس ہے لیکن اس کی لائیو اسٹریمنگ کرنی ہے تو اس قانون کے مطابق اس کی لائیو اسٹریمنگ کے لیے الگ لائسنس چاہیے، کیونکہ وہ پھر سوشل میڈیا جو ہے اس میں ہے. یہ لائسنس جب جو دیا جا رہا ہے تو وہ لائیو اسٹریمنگ کا اس میں ذکر نہیں ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس پہ اثر انداز ہوگی، نہ صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بلکہ جو مین اسٹریم ٹی وی چینلز ہیں ان کی بھی لائیو اسٹریمنگ پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی لائیو اسٹریمنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں یا پورے ملک میں لوگ، تو ان کو پھر لائسنس اپنا الگ سے اپلائی کرنا پڑے گا. تو ایک تو یہ حکومت کے اب کیا ذہن میں ہے، یہ ساری بڑی جماعتیں ہیں ان کے کیا ذہن میں ہے، اس کے پیچھے کیا کس طرح یہ دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی قانون اس میں آ گیا. اچھا، تو دوسری جو بات ہے، اور اچھا تو یہ اگلا ہفتہ جو ہے یعنی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آج تو ابو ظبی وہاں کے فرمر ہوا کے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ ان کی تعزیت کے لیے گئے اور اس کے بعد وہ واپس آئیں گے اور پھر یہ پروسیس اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا. اچھا، اب اس میں یہ بہت اہم دن ہے، یعنی نہ صرف یہ ہفتہ ظاہر ہے کہ نگراں حکومت بنے گی، اس کے بعد نگراں حکومت کتنے عرصے چلے گی، 90 دن 60 دن ابھی تک مختلف، لیکن زیادہ تر وہ 90 دن کی بات ہی، 60 دن ہو 90 دن جو ہے جیسے بھی ہو، اور پھر اس کے بعد الیکشنز کی صف بندی کیسے ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جیسے ہی الیکشنز، میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی اور میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز، یہ الیکشن ایئر شروع ہو جائے گا، یہ تمام دنیا جو ہے نا ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ مطلب بڑے جو ہے نا ایسے انتخابات ہو رہے ہیں اس الیکشن ایئر میں کہ جن کو آپس میں یہ لنکڈ ہوں گے سارے. ٹھیک ہے، اور اس میں پاکستان کا الیکشن، جی اس میں الیکشن ایئر ہے تو پاکستان کا الیکشن، امریکہ کا الیکشن اور انڈیا کا الیکشن، یہ 3 الیکشنز ایسے ہیں جو کہ اتفاق سے ایک ہی ٹائم فریم میں ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ امریکہ بھی اب جا رہا ہے الیکشن موڈ میں، جی بڑی حد تک وہ چلا گیا ہے. جو ان کی باہر کی پالیسیز، چائنا، ادھر یوکرین جو بھی ہے، وہ ظاہر ڈومیسٹک اپنے نظر ڈالیں گے معاملات پہ. پاکستان جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا، اچھا میں پاکستان کے الیکشنز کے اندر تو میرا خیال ہے ایشو فارن پالیسی نہیں ہوگا پاکستان کے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے الیکشن میں فارن پالیسی کو ایشو ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کی فارن پالیسی اور اسٹریٹجک جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں سوائے معیشت کے. یعنی پاکستان ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسے موڑ سے گزر رہا ہے، نازک موڑ تو میں بالکل نہیں کہوں گا، یہ تو ایک مزاح سا بن گیا ہے، لیکن نازک موڑ سے نہیں گزر رہا، لیکن ایک ایسے موڑ سے ضرور گزرا ہے جہاں مضبوط فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دوبارہ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی دنیا جو کہ 1991 میں آ کے ختم ہوئی،
ٹھیک ہے، جو کہ بائی پولر دنیا تھی، اور پھر وہ ایک طرف اینڈ آف ہسٹری اور وہ سارا معاملہ ہو گیا، پھر وہ دوبارہ ٹوٹ گئی کئی پولز کے اندر. تو پاکستان نے اس میں اپنی ایک ابھی تک بڑا بیلنس رکھا ہوا ہے. پاکستان کے یعنی پاکستان ایز سچ کوئی ویسٹرن یا امریکن بلاک میں نہیں ہے، لیکن ویسٹرن اور امریکن بلاک کے خلاف بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چائنا کے قریب ہے، اور جو ہے وہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے اگینسٹ ہے. تو پاکستان نے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری چیزوں کو بہت اہم فیصلے کرنے ہیں. اور کیونکہ یورپ خود ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کے پرانے اتحادی، یعنی دوسری جنگ عظیم تو یورپ میں لڑی گئی ہے نا، امریکہ میں تو نہیں لڑی گئی. تو یورپ جو ہے وہ یورپ میں یا پیسیفک میں دوسری جنگ عظیم، تو یورپ جو ہے وہ خود ڈیوائیڈڈ ہے کہ بھائی ہمارا پنگا تو سوویت یونین تھے چائنا کے ساتھ، چائنا کے معاملات پہ بھی، نہیں یوکرین کے اوپر بھی. تو پاکستان بھی اسی طرح سے جو ریجن میں اور اپنے خارجی محاذ پہ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ معیشت اور معاشی حوالے سے آپ اگر مضبوط ہوں گے تو پھر آپ ایک زیادہ بہتر اقدامات اٹھا سکیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اچھا، میں اس میں ایک بات اور کہوں اس میں جی، وہ یہ ہے کہ ایک تو کل میں نے ایک تصویر دکھائی ہے جو نائجر کے اندر، نائجر اور نائجیریا میں فرق ہے. پہلی بات تو یہ بارڈر لگتا ہے دونوں کا، لیکن یہ کہ نائجر الگ ہے، نائجیریا الگ ہے. اور وہاں پر جو ایک تصویر میں بالکل وہ، کیونکہ ان کا جو جھنڈا ہے وہ بالکل انڈیا سے مطابقت رکھتا ہے، تو میں اس میں انڈیا کہہ گیا تھا، لیکن وہ نائجر کا فلیگ ہے. امریکہ اور نائجر کی جو بیس، میں نے ایک تصویر دکھائی تھی بیس کی، تو ملٹری بیس امریکہ کی نائجر میں، تو وہ میں اس کی وضاحت کروں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی یہ جو ہے نا، یہ فلیگ جو ہے یہ نائجر کا فلیگ ہے، یہ جو بیس کے اوپر ہے.